ناصر کاظمی کی غزل ہے غم ہے یا خوشی ہے تو۔ اس غزل کے کل 8 اشعار ہیں۔ سب سے پہلے ہم قافیہ اور ردیف دیکھ لیتے ہیں۔ قافیہ کے معنی پیچھے آنے والے کے ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں جن کے آخر کے کچھ حروف ایک جیسے ہوں، پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں ردیف سے پہلے آتے ہیں۔ تو ردیف کیا ہے؟ ردیف کا مطلب ہوتا ہے ریپیٹڈ ورڈز۔ ردیف کے معنی گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے کے ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں ردیف ایک یا ایک سے زیادہ ان الفاظ کو کہتے ہیں جو پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں قافیے کے بعد بغیر تبدیلی کے بار بار آتے ہیں۔ غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو۔ یہ سہل ممتنع ہے، اتنا آسان شعر کہ اس سے آسان کہنا ممکن ہی نہ ہو۔ اس شعر میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے، یعنی دو ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، یہاں پہ غم اور خوشی۔ اس شعر میں کوئی مشکل لفظ نہیں اس لیے نہیں لکھ رہا۔ شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے چاہے تم مجھے دکھ دو یا خوشی، دونوں صورتوں میں تم میری زندگی ہو، کیونکہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ اس شعر میں شاعر محبوب کو اپنی زندگی قرار دیتے ہوئے اپنی پرخلوص محبت کا اظہار کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، تو میرے لیے غم کا باعث بنے یا خوشی کا، مجھے تو ہر حال میں قبول ہے۔ میں ہر حال میں تجھ سے خوش ہوں۔ تو مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ تو میری زندگی کا لازمی حصہ ہے جس کے بغیر میں زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میری زندگی کا ہر احساس، ہر کیفیت اور ہر سانس تجھ سے جڑا ہوا ہے۔ اگر تیری طرف سے خوشی ملتی ہے تو وہ بھی عزیز ہے، اور اگر غم یا تکلیف ملتی ہے تو وہ بھی قبول ہے۔ اس شعر کی تشریح میں آپ دو مماثل یعنی ملتے جلتے شعر لکھ سکتے ہیں۔ میرا غم اور میری ہر خوشی تم سے ہے، جان من یہ میری زندگی تم سے ہے۔ تیری خوشی سے اگر غم میں بھی خوشی نہ ہوئی، وہ زندگی تو محبت کی زندگی نہ ہوئی۔ آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو۔ آفتوں، مصیبتوں، پریشانیاں، دکھ۔ چین سے مراد ہے سکون، آرام، اطمینان، اور گھڑی، یہ گھڑی وہ واچ والی نہیں بلکہ لمحہ، پل، تھوڑا سا وقت۔ اس شعر میں بھی صنعت تضاد پائی جاتی ہے، یعنی دو ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، یہاں پہ آفت اور چین۔ اس شعر میں صنعت استعارہ کا بھی استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ شاعر اپنے محبوب کو چین کی گھڑی بلا رہے ہیں۔ جب کسی مشترکہ خوبی کی بنا پر ایک چیز کو دوسرے کے ہو بہو بتانا مقصود ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ مصیبتوں اور مشکلات کے زمانے میں بھی اگر مجھے سکون اور راحت ملتی ہے وہ صرف تمہاری وجہ سے ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ دنیا اور یہاں کی زندگی آسان نہیں ہے، یہ مصائب اور آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ جس شخص کو دیکھیں وہ پریشان حال دکھائی دیتا ہے۔ میں بھی ایسے ہی لوگوں میں سے ہوں جو زمانے کی مشکلات سے نبرد آزما ہیں، لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود جو چیز میرے لیے باعث سکون ہے وہ یہ ہے کہ جب میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو میں اپنے سارے کے سارے غم بھول جاتا ہوں۔ تمہارا دیدار میرے لیے راحت اور سکون ہے۔ اس شعر کی تشریح میں آپ مماثل شعر لکھ سکتے ہیں۔ سکون قلب ہو تم، روح کا قرار ہو تم، میری حیات محبت کے رازدار ہو تم۔ میری رات کا چراغ، میری نیند بھی ہے تو۔ چراغ سے مراد ہے شمع یا بتی۔ یہ بھی سہل ممتنع ہے، اتنا آسان شعر کہ اس سے آسان شعر لکھنا ممکن ہی نہ ہو۔ اس شعر میں بھی صنعت استعارہ کا استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ شاعر اپنے محبوب کو رات میں جلنے والا چراغ کہہ رہے ہیں اور دوسرے مصرے میں نیند کہہ رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، تم ہی میری تاریک راتوں کی روشنی ہو اور تم ہی میری نیند اور سکون کا سبب ہو۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، تو میری اندھیری رات کو روشن کر دیتا ہے۔ تیری وجہ سے رات کی ظلمتیں چھٹ جاتی ہیں۔ تیرے حسن کی کرنیں رات کی سیاہی کو مغلوب کر دیتی ہیں۔ تیری خوبصورتی کی بدولت رات رات نہیں رہتی۔ تو میرا سکھ ہے، چین ہے، قرار ہے، آرام ہے، سکون ہے اور نیند ہے۔ تو یہ یاد نہ کروں تو میں بے چین رہتا ہوں، تو یہ یاد کروں تو سکون مل جاتا ہے اور نیند بھی آ جاتی ہے۔ اس تشریح میں بھی آپ دو مماثل شعر لکھ سکتے ہیں۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، بن تمہارے کبھی نہیں آئی، کیا میری نیند بھی تمہاری ہے؟ میں خزاں کی شام ہوں، رت بہار کی ہے تو۔ رت موسم کو کہتے ہیں۔ اس شعر میں بھی صنعت تضاد پائی جاتی ہے، یعنی دو ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، یہاں پہ خزاں اور بہار۔ شاعر اس شعر میں
خود کو خزاں کی شام کی طرح تنہا، اداس اور بے رونق، جبکہ اپنے محبوب کو بہار کے موسم کی طرح خوشی، تازگی اور خوبصورتی سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ اس شعر میں صنعت استعارہ کا بھی استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ شاعر خود کو خزاں کی شام اور محبوب کو بہار کی رت کہہ رہے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں غم میں ڈوبا ہوا ہوں، میری روح اداس ہے، میں بے قرار ہوں، میں پریشان ہوں، گویا میں خزاں کا موسم ہوں، اور خزاں کے موسم میں باغ کے پودوں کی طرح اجڑ چکا ہوں۔ میرے برعکس تو بہار کا موسم ہے، تو میری زندگی میں آ جائے تو میرا سارا غم، میری اداسی، میری بے قراری اور پریشانی دور ہو جائے گی۔ تیری وجہ سے مجھے سکون مل جائے گا، مجھے ایک نئی زندگی مل جائے گی۔ جس طرح بہار کے موسم میں پھول کھل اٹھتے ہیں، میں بھی ویسا ہی ہو جاؤں گا۔ اس شعر کی تشریح میں آپ 3 مماثل شعر لکھ سکتے ہیں، بلکہ 2 شعر اور 1 مصرع۔ افسردگی بھی حسن ہے، تابندگی بھی حسن، ہم کو خزاں نے، تم کو سوارا بہار نے۔ جب وہ ہوتے ہیں تو صحن گلشن میں، موسم نو بہار ہوتا ہے۔ آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کر، یہ کسی گانے کا بھی مصرع ہے۔ دوستوں کے درمیاں وجہ دوستی ہے تو، وجہ دوستی، دوستی کی وجہ۔ اس شعر میں صنعت حسن تعلیل کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی جب شاعر اپنے شعر میں کسی بات کی کوئی ایسی وجہ، ایسی علت بیان کرے جو حقیقت پہ مبنی نہ ہو۔ یہاں شاعر محبوب کو دوستوں کے درمیان دوستی کی وجہ بتا رہے ہیں، جو کہ حقیقی وجہ نہیں ہو سکتی۔ دوست اور بہت سی باتوں کی وجہ سے دوست رہتے ہیں۔ شاعر اس شعر میں اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ اگر دوستوں کے درمیان دوستی قائم ہے تو اس کی اصل وجہ تم ہی ہو۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میں معاشرتی الجھنوں کی وجہ سے تنہائی پسند ہو گیا تھا، میری زندگی دکھوں اور غموں سے بھر گئی تھی، اور اس کا سامان کرتے ہوئے میں سب سے الگ تھلگ ہو کر رہ گیا تھا، اور یوں دنیا سے لا تعلق ہو گیا۔ تمہارے آنے سے میری خوشیاں لوٹ آئیں، تم نے میری زندگی کو خوبصورت بنا دیا۔ میں دوستوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے لگا اور خوش و خرم رہنے لگا۔ اب میں دوستوں سے محو گفتگو رہتا ہوں، اور میری گفتگو کا محور و مرکز تمہاری ذات ہوتی ہے۔ تم میرے لیے نعمت خداوندی سے کم نہیں ہو۔ اس شعر کی تشریح میں بھی آپ 2 مماثل شعر لکھ سکتے ہیں۔ تمہیں کیوں احساس نہیں ہوتا کہ میرا ہر احساس ہو تم، دوستی ایک حسین جذبہ انسانی ہے، دوستی میں تو محبت کی فراوانی ہے۔ میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو، یہ بھی سہل ممتنع ہے، اتنا آسان شعر کہ اس سے آسان شعر لکھنا ہی ممکن نہ ہو۔ شاعر اس شعر میں اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اس کی زندگی میں سب کچھ ہے، اگر کوئی کمی ہے تو وہ صرف تمہاری ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میرے پاس ہر نعمت موجود ہے، میں نے اپنی زندگی میں ہر چیز پا لی ہے، لیکن اس کے باوجود میری زندگی میں ایک بہت بڑی کمی محسوس ہوتی ہے، اور وہ تمہاری کمی ہے۔ محبوب کے بغیر شاعر کو اپنی زندگی اداس اور نامکمل محسوس ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تمہاری محبت، وفا اور خلوص ہی میری ذات کو مکمل کر سکتی ہے۔ میری شخصیت تمہارے بغیر ادھوری ہے۔ اگر تم میری زندگی کا حصہ بن جاؤ تو میری اداسی اور تنہائی ختم ہو جائے گی۔ اس شعر کی تشریح میں بھی آپ 2 مماثل شعر لکھ سکتے ہیں۔ بھری دنیا میں جی نہیں لگتا، جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی، یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا۔ میں تو وہ نہیں رہا، ہاں مگر وہی ہے تو۔ اس شعر میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے، یعنی 2 ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، یہاں پہ نہیں اور ہاں۔ شاعر کہتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں تو بدل گیا ہوں، لیکن میرا محبوب ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا۔ اس شعر میں شاعر وقت کے اثرات اور انسانی تبدیلی کو بیان کر رہے ہیں کہ وقت اور حالات انسان میں بہت سی جسمانی اور اعصابی تبدیلیاں رونما کرتے ہیں، یہاں تک کہ محبت کے وہ جذبات جو جوانی میں ہوتے ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جوانی کی طاقت اور حسن بھی مان پڑ جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، مگر اے میرے محبوب، تیرے حسن و جمال میں کوئی کمی نہیں آئی، کوئی غم تیری محبت اور تیرے حسن کو گرد آلود نہ کر سکا، تیرا حسن اور تیری محبت ویسی کی ویسی ہی برقرار ہے۔ یوں سمجھیں کہ کئی برس بعد کسی مال میں شاعر اپنے محبوب کو دیکھ لیتا ہے جس نے ابھی تک شادی نہیں کی، اور اتنی ہی حسین ہے، اور انہی جذبات سے شاعر کو دیکھ رہی ہے۔ دوسری طرف شاعر شادی شدہ زندگی گزار رہا ہے، بوڑھا بھی دکھ رہا ہے، اور وہ جذبات بھی باقی نہیں رہے۔ اس شعر کی تشریح میں بھی آپ 2 مماثل شعر لکھ سکتے ہیں۔
آنکھوں کا رنگ بات کا لہجہ بدل گیا، وہ شخص ایک شام میں کتنا بدل گیا۔ جو مٹا ہے تیرے جمال پر وہ ہر ایک غم سے گزر گیا، ہوئی جس پہ تیری نوازشیں وہ بہار بن کے سنور گیا۔ ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو، یہ آخری شعر ہے اور غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ لفظ قطع تعلق آپ ذہن میں رکھا کریں، اس سے یاد رہے گا۔ اس شعر کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، جیسے یہاں پہ ناصر۔ دیار علاقے کو کہتے ہیں، اجنبی جس شخص سے جان پہچان نہ ہو، بیگانہ، نا واقف۔ شاعر خود سے مخاطب ہو کر اس شعر میں کہتا ہے کہ اس بھری دنیا میں تو اکیلا رہ گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے اپنی تنہائی اور اجنبیت کے احساس کو بیان کرتا ہے۔ شاعر اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ میری زندگی کی ساری رونقیں اور روشنیاں تیرے ہونے سے تھیں، جب سے تو مجھ سے بچھڑا ہے تو میری زندگی تاریک ہو گئی ہے، زندگی کی سب رونقیں ختم ہو گئی ہیں۔ شاعر خود کو اپنے شہر میں اجنبی محسوس کرتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے یہاں کوئی اس کے جذبات کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ اب اس کا دل اس دنیا میں نہیں لگتا، وہ بیزار ہو چکا ہے۔ شاعر خود کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے ناصر، اب تجھے سمجھنے والا کوئی نہیں، تو اس شہر میں اکیلا اور اجنبی ہو گیا ہے۔ اس شعر کی تشریح میں بھی آپ دو مماثل شعر لکھ سکتے ہیں۔ حسرتوں سے بھرا قبرستان ہوں میں، آباد کر مجھے کہ ویران ہوں میں۔ کچھ اجنبی سے لوگ تھے، کچھ اجنبی سے ہم، دنیا میں ہو نہ پائے شناسا کسی سے ہم۔ Study with me, a learning experience.